بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سب سے پہلے برادر محترم و مکرم حضرت مولانا ڈاکٹر نعمان نعیم صاحب کا میں شکر گزار ہوں کہ ہمیشہ کی طرح اتنی پر رونق محفل سجائی اور اس میں مجھے مدعو کیا اور اپنے کچھ خیالات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے مجھے کہا کہ میں کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ میں ان کا شکر گزار ہوں۔ مدرسے کے بنوریا کے حوالے سے دو باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ دینی مدارس بنیادی طور پہ ایک دین کا جو بیسک انفراسٹرکچر ہوتا ہے اس کے لیے ایک کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر ہم دنیا کے 3 خطوں کا تقابل کریں کہ ان خطوں میں دین کی کمی اور دین کے اوپر جو فرق پڑا ہے وہ کس وجہ سے پڑا ہے، تو آپ کو واضح نظر آتا ہے کہ جن علاقوں میں جن جگہوں پر دینی مدارس رہے ان جگہوں کی صورتحال ان سے مختلف رہی جہاں پہ نہیں رہے۔ ہم لوگ گزشتہ سال ڈاکٹر نعمان صاحب بھی ساتھی تھے، ہم لوگ گئے تھے سفر پہ اور کرغزستان گئے تھے، اور کرغزستان میں ایک علاقہ ہے اوش، وہاں پر فقہ حنفی کے جو مشہور امام علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ ہم حاضر ہوئے تھے۔ علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ اگر یہ کہا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بڑی شخصیات میں سے ہیں تو یہ بات بیجا نہیں ہوگی۔ یہ وہ خطہ تھا جہاں سے آج تک جہاں کی لکھی ہوئی کتابوں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، ہزارہا فقہا پیدا ہوئے، آس پاس کے سارے علاقے اتنے بڑے ہیں کہ وہاں محدثین اور فقہا پیدا ہوئے، لیکن جب ہم لوگ وہاں جاتے ہیں، اب تو بہت حالات بہتر ہیں، تو بڑا دین اجنبی محسوس ہوتا ہے۔ بہت ساری جگہوں پہ آپ جائیں، ان لوگوں سے ملاقات ہوئی تو ہم نے ان سے کہا دین ہم تک آپ کے ذریعے آیا اور آج ہم آپ کے پاس واپس لے کر آ رہے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ بیسک انفراسٹرکچر میں ادارے نہیں تھے ایسے بڑے جو دین کو کھینچ کے رکھتے ہیں، اینکر شپ کرتے ہیں دین کی۔ تو اس وجہ سے ایسے اداروں کی سپورٹ، ان کی پشتیبانی، ان کی اصلاحات کی کوشش، اس کے اندر ہمیشہ ان کے ساتھ رہنا، اس کو دینی فریضہ سمجھنا چاہیے۔ بھی بڑی شاندار پریزنٹیشن انہوں نے پیش کی جس کے اندر اصلاحات کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، اور میں بلا مبالغہ کہتا ہوں، میں بہت سارے ایسے حکومتی اداروں کے ساتھ رہتا ہوں کہ جتنی اصلاحات کی کوشش، جتنا اپنے آپ کو فائدہ مند بنانے کی کوشش اس وقت دینی ادارے کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں وہ جو دوسرے ادارے ہیں وہاں کوشش نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی یونیورسٹی نے اپنے یہاں تفسیر کا سیلیبس پڑھانا شروع کر دیا ہو۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں جنہوں نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے فلسفے کے اوپر کمپیریٹیو ایک اسٹڈی کرنی تھی، تو انہوں نے کہا پاکستان کی جتنے اداروں میں ڈپارٹمنٹ آف فلسفی ہے اس میں کسی کے اندر بھی اسلامک فلسفی نہیں پڑھائی جاتی، نہ علامہ ابن تیمیہ کو پڑھایا جاتا ہے، نہ امام غزالی کو پڑھایا جاتا ہے، نہ علامہ ابن رشد کو، کسی کو نہیں پڑھایا جاتا۔ جتنی بھی فلسفی ہے وہ یورپین فلسفی ہے، وہ یورپ کے فلاسفرز کو پڑھاتے ہیں۔ اس وجہ سے جدت، اور جیسے انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ پرانی جو چیزیں ہیں اس کے صالح اور موجودہ چیز کی نافع چیز کو ملانا، تو یہ کام ہمارے دینی ادارے جتنی بڑے سطح پہ کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ جہاں میں جامعہ بنوریا میں کھڑا ہوں تو وہ آپ کے سامنے نظر آتا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آنے والے 10-15 سال میں اس کی افادیت بہت زیادہ نکھر کے سامنے آئے گی، کیونکہ انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ جو ادارہ جاتی اصلاحات ہیں ان کی افادیت میں سامنے آنے میں کم سے کم آپ کو 2 سے 3 وہ والے پیریڈ چاہیے ہوتے ہیں جس میں آپ کے پاس گریجویٹ تیار ہو، جو کہ 5 سے 7 سال کا عرصہ ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے میں اس معاملے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور جامعہ بنوریا کے دارالفتہ سے بھی میری وابستگی ہے۔ ہمارے دارالفتہ میں اس بات کی بڑی کوشش کی جا رہی ہے کہ آنے والے وقتوں میں امت کے کو جو 4-5 بڑے شعبے ہیں، جس کے اندر سیاست ہے، جس کے اندر معیشت ہے، جس کے اندر حلال کی انڈسٹری، جس کے اندر میڈیا کی انڈسٹری، اور جس کے اندر ایجوکیشن ہے، ان کے حوالے سے دنیا کو رہنمائی فراہم کی جائے۔ آج کی دنیا میں بہت سارے جو مسائل ہیں جدید، ان کے حوالے سے ایک رہنما کردار ادا کرے یہ دارالفتہ۔ آج کے دور میں اس کی بڑی کوشش ہوتی ہے کہ جو دینی اداروں کے پاس اوپینین لیڈرشپ ہے اس کو نکالا جائے۔ آپ دیکھیں کہ دنیا میں، پاکستان سمیت دنیا بھر کے اندر، خاص طور پہ بر صغیر ہند و پاک میں، ایسے لوگوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے جو کہ جدید دعوت لے کر آتے ہیں
اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ حاضر کا اپنے ماضی سے تعلق کو ڈسکنیکٹ کیا جائے، منقطع کیا جائے، اور جدیدیت کے نام پر چیزیں لائی جائیں. ایسی جدیدیت جس کے ذریعے آپ حاضر کو اپنے ماضی سے ڈسکنیکٹ کر دیں اور یہ تصور پیش کریں کہ ماضی کے لوگ صحیح نہیں جانتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق یہ قیامت کی نشانی ہے، جس میں آپ نے فرمایا لعن آخر هذه الامت اولها، کہ امت میں آخر میں آنے والے طبقات پچھلے والوں کو برا بھلا کہیں گے اور کہیں گے ان کو کچھ نہیں آتا تھا. اس فکر کو جدید طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی ایک فلاسفر ہے، وہ اپنا فیس بک پہ مشہور ہوتا ہے، کوئی یوٹیوب پہ چینل چلا رہا ہے، اور دنیا جہاں کی باتوں میں صرف یہ بات کرتے ہیں کہ اس وقت جو دینی طبقہ ہے یہ امت کی اصلاح اور اقامت دین کے لیے یہ ناکارہ لوگ ہیں، اقامت دین ہم کریں گے، یہ کہہ کر ایک جدید طبقہ سامنے لایا جاتا ہے جس کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک عام آدمی طلاق کا مسئلہ پوچھنے، کاروبار کا مسئلہ پوچھنے، حلال حرام پوچھنے مدرسے نہ جائے، ان کے پاس جائے. اوپینین لیڈرشپ کے اندر ٹرانسفارمیشن کی کوششیں آپ یقین کریں بہت عرصے سے جاری ہیں اور یہ جاری رہیں گی. ایسے میں یہ جو دینی مدارس کی طرف سے، ان کے دارالفتہ کی طرف سے ایسی پیش قدمی کہ وہ مسائل کا حل پیش کریں، یہ بہت بڑی ایک مبارک کوشش ہے. اور ہم اپنے دارالفتہ کے اندر ہماری جو مجالس اور ملاقات ہیں، ہم اس کے اندر یہ بات رکھتے ہیں کہ آج کے دور میں علمی مسائل کو علمی حد تک محدود رکھنے کے بجائے اس کی تطبیقی صورتیں، اس کی عملی صورتوں کے اوپر کوشش کرنا کہ اس کی وضاحت کی جا سکے اور امت کے سامنے حل پیش کیے جا سکیں، یہ آج کے دور کی زیادہ بڑی ضرورت ہے. آج کا ایسا دور ہے کہ دنیا گلوبل ولیج بن رہی ہے، لوگوں کے اوپر کلچرل ایک دوسرے کے ساتھ جو امپیکٹس ہیں، ثقافتی الغار ہیں، ایسے موقع پر دینی رہنمائی فراہم کرنے والے ادارے بہت ضروری ہیں. صرف اور صرف وعظ اور نصیحت کی بات کرنے سے انسان کا قلب مائل ہوتا ہے، لیکن اس کو حلال حرام جاننے کے لیے دارالفتہ کے پاس آنا پڑتا ہے. ہمارے پاس، میں اسلامی بینکاری سے 20 سال سے وابستہ ہوں، ہمارے پاس بہت سارے لوگ جو کہ یہ دین کے پر عمل کرنے آتے ہیں، یہ آتے ہیں وعظ کے ذریعے، نصیحت کے ذریعے، تبلیغ کے ذریعے، جڑنے کے ذریعے، خانقاہوں کے ذریعے، لیکن آنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میرا کاروبار حلال ہے، ہمیں حرام، حلال کاروبار ہے میرا، لیکن میں حرام میں مبتلا ہوں، میں اس حرام کو چھوڑ کر اپنے حلال کام میں واپس آنا چاہتا ہوں. اس وجہ سے دارالفتہ کی جو رہنمائی ہے، دارالفتہ کی اوپینین لیڈرشپ جو ہے، لوگوں کی رائے سازی میں ان کا ایک بڑا کردار ہو. حلال اور حرام جاننے کے لیے لوگ دارالفتہ سے رجوع کریں اور اس امید سے کریں کہ دارالفتہ ہر چیز پر ہمیں منع نہیں کرے گا، ہمیں کوئی حل پیش کرے گا. یہ آج کے دور کی سب سے بڑی کوشش ہے. اور اگر آپ دارالفتہ اور اسلامک جورسپروڈنس کے اندر پچھلے 25 سال کا ریفارم دیکھیں، اس پر ہمارے یہاں بعض حضرات نے کام کیا عرب دنیا میں، کہ جو اسلامی فقہ ہے اور ہمارے پاس دارالفتہ ہے، اس کے پچھلے 30 سال کی جو ریفارم ہے وہ یہ ہے کہ دارالفتہ پہلے یہ بتاتا تھا کہ یہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے، کہ یہ چیز حرام ہے. آپ بینک کے بارے میں پوچھتے وہ کہتا حرام ہے، کوئی فنٹیک کی چیز ہے، کوئی ڈیجیٹل چیز، اس کے بارے میں بتا دیا کہ یہ حرام ہے. اب دارالفتہ کا کردار اس سے بڑھ گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ حرام ہے، اس کی جگہ آپ یہ کریں، متبادل آلٹرنیٹس وہ دیتا ہے. اس کی وجہ سے ہمارے جو دارالفتہ ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو کامیاب کرے. اور ہمارا ڈاکٹر نعمان صاحب جو اس حوالے سے زیادہ کوششیں کر رہے ہیں کہ دارالفتہ کا کردار معاشرے میں ایک فعال ہو، ایک رہنما کردار ہو، اور اوپینین لیڈرشپ میں رائے سازی کے اندر لوگ ادھر متوجہ ہوں، بجائے اس کے کہ ایسے لوگوں کے پاس جائیں کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حتیٰ اذا سئل الناس فافتوا بغیر علم، بن جانے بغیر سمجھے فتوے دیا کریں گے، فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ جو ہمارا دارالفتہ کا کردار ہے یہ اور بڑا ہوگا، اور ہم اس کے اندر زمانے کے تقاضوں کے لحاظ سے جو جدید تحقیقات ہیں اس کو ہم شائع کریں گے، اور اس کے حوالے سے ایک رائے سازی میں، اوپینین لیڈرشپ میں اپنا کردار برقرار رکھیں گے. میں ان کلمات پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان اداروں کو شاد آباد رکھے. وہ تمام لوگ جو ان کے ساتھ وابستہ ہیں، ان اداروں کے ساتھ، ان کو شاد آباد رکھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بشارت کے مطابق جتنا قیامت کا زمانہ قریب آتا جائے گا، دین اجنبی ہوتا جائے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا، جب دین اسلام شروع ہوا تھا بڑا اجنبی سا تھا، لوگ پہچانتے نہیں تھے، جانتے نہیں تھے، اور دھیرے دھیرے زمانے کے ساتھ ساتھ یہ ایسا ہی ہو جائے گا آخر میں کہ لوگ کہیں گے کہ یہ کون سا دین ہے، کیا ہے.
لیکن بشارت آپ نے ان لوگوں کو دی ہے جو دین کے ساتھ جوڑے رہیں گے اور لوگوں کو دین کے ساتھ جوڑے رکھیں گے. تو یہ ادارے بہت بڑا اینکرشپ کا کام کرتے ہیں. ان کے ساتھ جڑنا، ان کی معاونت، ان کی پشتیبانی اور ان تقریبات میں شرکت کرنا، ان کے معاشرتی کردار کو اجاگر کرنا، اس کے حوالے سے ہر قسم کی سپورٹ فراہم کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑا مقبول کام ہے. اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو توفیق دے اور ہم لوگوں کو توفیق دے کہ ہم صحیح معنوں میں دین کی خدمت کر سکیں اور درست راستے پر ہمیشہ ہمیں گامزن رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.